اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے، یہ سب نعمتیں اس مخلوق کے لیے بنائی گئی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی اور انسان کو صرف اپنے لیے بنایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس محبت کا اظہار کچھ یوں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہر نعمت دے کر صرف یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تو صرف میرا ہو جا، لیکن انسان کتنا بدبخت ہے کہ وہ اپنے پیارے رب عز و جل کی پیاری ذات کو چھوڑ کر اس کمینی دنیا کے پیچھے چل پڑا ہے اور آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کو قرب اس وقت ملتا ہے جس ٹائم انسان اللہ عز و جل کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ عز و جل مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن افسوس، کچھ بدنصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دردناک عذاب سے بھی تیار کر رکھے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 قسم کے کون سے عذاب دیتا ہے، اور بے نمازی لوگوں کے ساتھ دنیا میں اور مرتے وقت اور قبر میں اور حشر میں کیا کیا سلوک کیا جائے گا اور ان کو کس قدر دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو 5 وقت کی با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام فرعون اور قارون کا جیسا ہوگا۔ پیارے دوستو، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں سستی کرے گا یا نماز ادا نہیں کرے گا تو بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 15 قسم کے دردناک سزائیں دیں گی، جن میں سے 6 سزائیں انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں، اور 3 سزائیں انسان کو مرتے وقت ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں انسان کو قبر کے اندر ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں انسان کو مرنے کے بعد حشر میں دی جائیں گی۔ پیارے دوستو، بے نمازی کو دنیا میں ملنے والی 6 سزاؤں میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کی عمر کو برکت ختم کر دے گا، بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات کو مٹا دیتا ہے، اور بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی نیک عمل کا اجر و ثواب نہیں دیتا، اور بے نمازی کی کوئی بھی دعا آسمان تک بلند نہیں ہوتی۔ اور نمبر 5، دنیا میں بے نمازی سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت بے نمازی کو جو سزائیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جب موت آتی ہے بے نمازی کو وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، اور بے نمازی کو مرتے وقت تک دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ وہ بھوکا مرے گا، اور مرتے وقت تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو اس شدت سے پیاس لگے گی کہ اگر پوری دنیا کا بھی پانی اس کو پلایا جائے تو اس کے باوجود اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ تو دوستو، قبر کے اندر جو بے نمازی کو سزائیں دی جائیں گی، نمبر 1، بے نمازی کو قبر میں اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، اور قبر بے نمازی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی
پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ اور نمبر 2، بے نمازی کی قبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ بڑھا دے گا، جس آگ کے انگاروں میں بے نمازی دن رات جلتا رہے گا اور اس کو یہ دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور نمبر 3، قبر کے اندر بے نمازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے سانپ کو مسلط کرے گا جس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، اور اس کے ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کی جتنی ہوگی۔ یہ سانپ گرجدار اور بجلی کی آواز میں بے نمازی سے کہے گا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں، فجر سے لے کر ظہر تک اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کے شکر میں، اور ظہر سے لے کے عصر تک اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں، عصر سے لے کے مغرب تک اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں، مغرب سے لے کے عشاء تک اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہوں گا۔ پیارے دوستو، یہ خوفناک سانپ جب اس بے نمازی کو ایک ضرب لگائے گا تو انسان اس ٹائم تڑپ کے رہ جائے گا۔ تو دوستو، یہ ایسی سزائیں ہیں جس سے انسان سوچ لے تو کانپ جانتا ہے، اور پھر یہ سانپ اس بے نمازی کو دوبارہ ڈسے گا اور وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ بے نمازی کو یہ دردناک عذاب مسلسل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن بے نمازی کو جو 3 دردناک سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی پر ایک فرشتے کو مقرر فرمائیں گے جو بے نمازی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور نمبر 2، جب بے نمازی کا حساب کو کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کی نظر سے اس کی طرف دیکھے گا اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ جب اللہ اس کی طرف غضب سے دیکھے گا تو بے نمازی کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اور قیامت کے روز بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب سختی سے لے گا اور اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس حساب و کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ بے نمازی کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ اور دوستو، آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اچھی سے اچھی نیو ویڈیو آنے والی تو بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کے پاس پہنچتی رہے بر وقت۔